خوش آمدید۔ آج ہم صحیح بخاری کے ایک بہت اہم حصے کتاب الاذان کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، اور خاص طور پر حدیث نمبر 386 سے لے کر 400 تک۔ بالکل، یہ وہ روایات ہیں جو ہماری نماز، جماعت کے ساتھ اس کی ادائیگی اور مسجد سے ہمارے تعلق پر بہت اہم روشنی ڈالتی ہیں۔ یہ واقعی قیمتی رہنمائی ہے۔ تو آج کا مقصد یہی ہے کہ ان احادیث میں جو عملی باتیں ہیں، جو حکمت ہے، اسے سمجھا جائے۔ جی، خاص طور پر روزمرہ زندگی میں نماز کے آداب اور مل کر عبادت کرنے کی جو اہمیت ہے وہ واضح ہو جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ علمی گفتگو۔ بسم اللہ۔ سب سے پہلے وہ جو نماز کی طرف آنے کا انداز ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ حدیث 386۔ جی، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے۔ ہاں، اس میں ایک واقعہ ہے کہ کچھ لوگ نماز میں شامل ہونے کے لیے تھوڑا جلدی میں کچھ شور کرتے ہوئے آئے۔ افراتفری کا عالم ہوگا شاید۔ جی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد انہیں بلایا اور بڑی پیاری نصیحت کی۔ فرمایا کہ جب نماز کے لیے آؤ تو وقار اور سکون سے آؤ۔ مل جائے پڑھ لو، جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو۔ اس میں بڑی حکمت ہے۔ دیکھیں، نماز تو ایک ایسی عبادت ہے جس میں صرف جسم ہلانا نہیں ہوتا، صحیح۔ بلکہ ذہن کا حاضر ہونا، دل کا جڑنا، یہ ضروری ہے۔ اور جلد بازی، شور شرابہ، یہ سب اس کے خلاف ہے۔ یعنی یہ تیاری گھر سے نکلتے ہی شروع ہو جانی چاہیے، وہ ذہنی سکون۔ بالکل، وہ جو نماز میں شامل ہونے کا شوق ہے وہ اپنی جگہ بہت اچھا، قابل قدر ہے۔ جی، لیکن اس شوق کو بھی ادب اور سکون کے دائرے میں رکھنا یہ عبادت کا احترام ہے۔ اور اسی سے جڑی ہوئی حدیث 387 ہے، وہ بھی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے ہی۔ جی، جس میں تکبیر کے وقت کھڑے ہونے کا ذکر ہے۔ ہاں، کہ جب تکبیر یعنی اقامت کہی جائے تو فوراً کھڑے نہ ہو جایا کرو، انتظار کرو جب تک مجھے آتا ہوا نہ دیکھ لو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ بھی اسی سکون اور نظم و ضبط کی طرف اشارہ ہے۔ یقیناً یہ جماعت کے اندر ایک ڈسپلن قائم کرتا ہے اور ایمان کی جو قیادت ہے اس کا احترام سکھاتا ہے۔ ٹھیک، کہ سب ایک ساتھ امام کے پیچھے ایک وقت میں شروع کریں۔ اس میں وہ اجتماعیت کا احساس بھی ہے۔ صحیح۔ ایک اور صورتحال ہے حدیث 388 میں، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے۔ جی، وہ تھوڑی مختلف لگتی ہے۔ ہاں، وہ فرماتے ہیں کہ کبھی تکبیر ہو بھی جاتی تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کونے میں کسی سے آہستہ سے بات کر رہے ہوتے تھے اور فوراً نماز شروع نہیں کرتے تھے۔ جی، یہاں تک کہ انتظار میں کچھ صحابہ کو اونگ بھی آنے لگتی تھی۔ یہ واقعہ اصل میں ہمیں دین میں جو ایک لچک ہے اور انسانی معاملات کی رعایت وہ سکھاتا ہے۔ اچھا، مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ بس تکبیر ہوئی اور فوراً نماز۔ ہو سکتا ہے کوئی بہت ضروری بات ہو، کوئی فوری معاملہ ہو جسے وہی نمٹانا ضروری سمجھا آپ نے۔ بالکل۔ تو یہ رسمی عبادت کے ساتھ ساتھ انسانی ضرورتوں میں ایک توازن ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بھائی اگر کوئی معقول وجہ ہے تو تھوڑی تاخیر ہو سکتی ہے۔ مقصد صرف رسم پوری کرنا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، حکمت اور سمجھ کے ساتھ عبادت کرنا ہے۔ اچھا جی، یہ تو ہوئے آنے اور کھڑے ہونے کے آداب۔ اب آتے ہیں جماعت کی اہمیت پر۔ ان حدیث میں تو اس پر بہت ہی زیادہ زور ہے۔ جی، غیر معمولی زور ہے۔ حدیث 389 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ اس میں تو ایک ایسی بات ہے کہ انسان پڑھ کرنا ایک لمحے کو ٹھہر جاتا ہے۔ جی، وہ سخت وعید والی حدیث۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ارادہ ہوا کہ لکڑیاں جمع کرواؤں، پھر اذان ہو، کسی کو امام بناؤں اور خود ان لوگوں کے گھروں کو جاؤں جو نماز میں نہیں آتے اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر انہیں پتہ ہونا کہ مسجد میں کوئی دنیاوی فائدہ ہے، کوئی موٹی ہڈی یا اچھا گوشت، تو عشاء میں بھی بھاگے آئیں۔ جی، یہ انداز بیان، مطلب اس کی کیا حکمت ہے؟ دیکھیں، یہ انداز بہت سخت ہے، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کے لیے جو شدید فکر مندی تھی ان کی روحانی حالت، ان کا اتحاد، اس کو ظاہر کرتا ہے۔ صحیح۔ جماعت صرف نماز نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے جڑنے کی، ان کے نظم کی علامت ہے۔ تو جو لوگ بلا عذر، خاص طور پر مرد، جماعت چھوڑتے ہیں، ان کے لیے یہ بتانا تھا کہ یہ کتنا سنگین معاملہ ہے۔ یہ عملی حکم نہیں تھا۔ نہیں، یہ عمل کرنے کا حکم نہیں تھا، بلکہ یہ ایک انتہائی بلیغ انداز تھا اس عمل کی قباحت بتانے کا، اور وہ دنیاوی مثال، جی، ہڈی اور گوشت کی، وہ یہ دکھاتی ہے کہ انسان کی ترجیحات کیسے الٹ جاتی ہیں۔
معمولی دنیا کے پیچھے آخرت کا کتنا بڑا نقصان کر لیتا ہے، تو ایک طرف یہ اتنی سخت تنبیہ، اور دوسری طرف بے پناہ اجر کا وعدہ۔ بالکل۔ حدیث 390 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز اکیلے آدمی کی نماز سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ 27 درجے! سبحان اللہ۔ اور فوراً بعد حدیث 391 میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جماعت کی نماز اکیلے سے 25 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ جی، 25 گنا۔ اس میں پھر فجر کا خاص ذکر ہے کہ رات اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، اور وہ قرآن کی آیت کا حوالہ بھی ہے، جی، سورہ بنی اسرائیل کی۔ اچھا، فجر کے وقت قرآن پڑھنے یعنی نماز کی گواہی کا ذکر۔ تو یہ جو فرق ہے 27 اور 25 کا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ علماء نے اس پر بات کی ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ فرق نماز کی کیفیت پر، خشوع پر، یا مسجد کتنی دور ہے، جماعت میں لوگ کتنے ہیں، اس پر منحصر ہو سکتا ہے۔ اچھا، کچھ کا خیال ہے کہ شاید پہلے 25 گنا بتایا گیا، پھر اللہ نے فضل سے بڑھا کر 27 کر دیا۔ لیکن اصل بات جو متفقہ ہے وہ یہ کہ جماعت کا ثواب بہت زیادہ ہے، بے حد زیادہ ہے، اور فجر کے وقت وہ فرشتوں کا اکٹھا ہونا، یہ تو اس وقت اور اس نماز کی روحانی اہمیت کو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ ایک خاص سما ہوتا ہوگا۔ بالکل، گویا آسمان والے بھی گواہ بن رہے ہیں۔ اچھا، جماعت کے ثواب میں ایک اور دلچسپ پہلو ہے۔ حدیث 392 میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے، جی، وہ پیدل چل کر آنے والا۔ ہاں، کہ نماز میں سب سے زیادہ ثواب اس کا ہے جو سب سے زیادہ دور سے چل کر آتا ہے، پھر وہ جو اس سے بھی زیادہ دور سے آئے۔ اور ایک اور بات کہ جو شخص انتظار کرتا ہے تاکہ امام کے ساتھ نماز پڑھے، اس کا ثواب اس سے زیادہ ہے جو جلدی سے اکیلے پڑھ کے سو جائے۔ یہ حدیث ایک بنیادی اصول بتاتی ہے۔ اللہ کے ہاں کوشش اور نیت کی قدر ہے۔ محنت کی۔ جی، محنت کی، زیادہ چلنا، زیادہ مشقت اٹھانا، یہ نماز سے محبت کی دلیل ہے۔ اسی طرح اپنا آرام چھوڑ کر، نیند قربان کر کے جماعت کا انتظار کرنا، یہ بھی قربانی ہے۔ بالکل، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس میں انتظار خود عبادت بن جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کے لیے ہے۔ تو اصول یہ نکلا کہ جتنی زیادہ محنت، جتنا اخلاص، اتنا اجر زیادہ۔ اور اسی محنت یعنی قدموں کے ثواب کا ذکر وہ بنو سلمہ والے واقعے میں بھی ہے نا، حدیث 394۔ جی، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بہت خوبصورت واقعہ ہے۔ ہاں، کہ وہ لوگ مدینہ کے باہر رہتے تھے، سوچا مسجد نبوی کے قریب آ جائیں، آسانی ہو جائے گی۔ جی، تو النبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ مدینہ کے کنارے خالی ہوں، انہیں روکا۔ اور پھر ترغیب دی، پوچھا کیا تم اپنے قدموں کے نشانات پر ثواب کی امید نہیں رکھتے؟ سبحان اللہ، یہ پچھلی حدیث کی عملی مثال ہے۔ اس میں کئی باتیں ہیں۔ ایک تو وہی ہر قدم پر اجر، جی، دوسرا اپنی بستی، اپنی مسجد کو آباد رکھنا، یہ بھی اہم ہے، سماجی ذمہ داری بھی ہے۔ بالکل، اور تیسرا کہ بھائی زیادہ مشقت میں اجر بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ اپنی جگہ رہ کر دور سے آنا زیادہ مشکل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسی پر اجر کی امید دلائی۔ یعنی آسانی کی تلاش میں کہیں زیادہ اجر سے محروم نہ ہو جائیں۔ یہی بات ہے، کبھی مشقت میں ہی اصل لطف اور اجر ہوتا ہے۔ اور یہ اصول کی کوشش کا اجر ہے، یہ صرف مسجد آنے تک ہی نہیں ہے۔ حدیث 393 میں ایک اور مثال ہے، جی، وہ کانٹوں والی ٹہنی ہٹانے کی۔ ہاں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہ ایک شخص نے راستے سے کانٹوں بھری ٹہنی ہٹا دی، لوگوں کی تکلیف کا سوچ کر، اور اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس کی مغفرت فرما دی۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، چھوٹی سی نیکی۔ جی ہاں، یہ ایمان کے جو شعبے ہیں نا، ان میں سے ایک ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، یہ اسلام کا عملی پہلو ہے، معاشرتی پہلو۔ بالکل۔ نیکی صرف بڑی عبادتیں نہیں، بلکہ اللہ کی مخلوق کی بھلائی کا ہر چھوٹا کام بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے، بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہر لمحہ نیکی کا موقع ہے۔ جی، اسی حدیث 393 میں وہ دوسرا حصہ بھی ہے، 5 قسم کے شہداء کا ذکر، ہاں، متون، مبتون۔ غریق، صاحب الحدم اور اللہ کے راہ میں شہید ہونے والا۔ یہاں شہادت کا دائرہ وسیع کیا گیا ہے۔ جی بالکل، یہ اللہ کی رحمت ہے
یہ بتاتا ہے کہ شہادت کا جو اونچا درجہ ہے وہ صرف جنگ میں جان دینے والوں کا ہی نہیں، بلکہ جو لوگ سخت بیماریوں، وباؤں، حادثات میں صبر کے ساتھ موت قبول کرتے ہیں، اللہ انہیں بھی شہادت کا درجہ دے سکتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے کتنی بڑی تسلی ہے جو ایسی تکالیف سے گزریں۔ اللہ ہر قربانی اور صبر کی قدر کرتا ہے۔ اب واپس آتے ہیں نماز اور مسجد کی طرف۔ کچھ خاص نمازوں کی فضیلت اور مسجد سے تعلق پر بھی بات ہوئی ہے۔ حدیث 395۔ جی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منافقوں والی حدیث۔ ہاں، کہ منافقوں پر سب سے بھاری نمازیں عشاء اور فجر کی ہیں۔ اگر وہ جان لیں ان میں کیا ثواب ہے تو ضرور آئیں، چاہے گھٹنوں کے بل ہی آنا پڑے۔ ان دو نمازوں کی خاص تاکید کیوں؟ غالباً ان کے اوقات کی وجہ سے۔ فجر کا وقت گہری نیند کا، عشاء کا وقت دن بھر کی تھکن کے بعد آرام کا۔ صحیح۔ ان وقتوں میں اپنے نفس پر قابو پا کر آرام چھوڑ کر مسجد جانا یہ سچے ایمان کی علامت ہے۔ صرف رسمی پابندی نہیں ہے۔ نہیں، یہ اندر کی رغبت کا ثبوت ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ منافقوں پر بھاری ہیں، کیونکہ ان کے دل میں وہ طلب نہیں ہوتی جو اس مشقت پر ابھارے۔ تو یہ دو نمازیں گویا اخلاص کا امتحان بھی ہیں۔ مسجد کی جو مرکزی حیثیت ہے وہ تو حدیث 396 میں بالکل عروج پر نظر آتی ہے۔ جی، وہ 7 خوش نصیب لوگ جنہیں عرش کا سایہ ملے گا۔ ہاں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کا دل مسجدوں میں اٹکا رہتا ہو۔ سبحان اللہ۔ باقی 6 کا بس اشارہ کر دیتا ہوں۔ عادل حکمران، جوانی میں عبادت کرنے والا، اللہ کے لیے محبت کرنے والا، گناہ سے بچنے والا، چھپا کر صدقہ دینے والا اور تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رونے والا۔ جی، لیکن یہ دل کا مسجد میں اٹکا رہنا، یہ کیا کیفیت ہے؟ یہ بہت گہری بات ہے۔ یہ صرف زیادہ مسجد جانا نہیں ہے، یہ ہے کہ مسجد آپ کی سوچ کا، آپ کے جذبات کا، آپ کی زندگی کا مرکز بن جائے۔ اچھا، جب آپ مسجد سے باہر ہوں تب بھی دل وہیں کھینچ رہا ہو، اگلی نماز کا انتظار ہو، مسجد کے وہ سکون بھرے لمحے یاد آئیں۔ گویا وہ آپ کا روحانی گھر بن جائے۔ بالکل، وہ صرف عمارت نہ رہے بلکہ اللہ سے ملاقات کی جگہ، سکون کی جگہ، علم کی جگہ، اہل ایمان سے ملنے کی جگہ۔ یہ کیفیت اصل میں اللہ سے محبت، عبادت کے شوق اور دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے کی نشانی ہے۔ اور اسی سے ملتی جلتی حدیث 397 ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، جی، صبح شام مسجد جانے والے کی۔ ہاں، کہ جو صبح شام مسجد جاتا ہے اللہ جنت میں اس کے لیے ہر بار جانے کے بدلے مہمان نوازی کا سامان تیار کرتا ہے۔ اے خوش دلی ہے۔ جی، یہ بتا رہا ہے کہ اللہ اپنے ان بندوں سے کتنا خوش ہوتا ہے جو پابندی سے اس کے گھر آتے ہیں۔ اللہ ان کے اس آنے کی قدر کرتے ہوئے جنت میں خاص اہتمام فرماتا ہے۔ یہ صرف فرض نماز نہیں بلکہ مسجد کو معمول بنانے کی ترغیب ہے۔ جی، اور اس پر اللہ کے کرم کا وعدہ ہے۔ ان فضائل کے ساتھ ساتھ کچھ عملی احکام بھی ہیں۔ حدیث نمبر 398۔ جی، وہ فجر کی سنتوں والا مسئلہ عبداللہ بن مالک بن بحینہ رضی اللہ عنہ سے، ہاں، کہ فجر کی اقامت ہو چکی تھی اور ایک صاحب ابھی 2 رکعت سنت پڑھ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا۔ جی، نماز کے بعد لوگ شاید ان سے پوچھنے کو جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب سے پوچھا، کیا صبح کی 4 رکعتیں ہیں؟ کیا صبح کی 4 رکعتیں ہیں؟ یہ سوال اصل میں سوال نہیں، یہ تنبیہ ہے۔ اسے استفہام انکاری کہتے ہیں۔ اچھا، مطلب پوچھنا مقصد نہیں، روکنا مقصد ہے۔ بالکل، غلطی واضح کرنا مطلب یہ تھا کہ بھائی فرض تو 2 ہیں، جماعت کھڑی ہے، تم الگ سے 2 پڑھ رہے ہو، گویا فرض 4 بنا رہے ہو۔ تو حکم کیا نکلا؟ حکم صاف ہے کہ جب فرض نماز کی اقامت ہو جائے تو پھر کوئی اور نماز، سنت ہو یا نفل، شروع نہ کریں، فوراً جماعت میں شامل ہوں۔ فرض نماز اور جماعت کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ آخر میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام کا بہت اہم واقعہ ہے۔ حدیث 399 اور 400۔ جی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بہت مؤثر واقعہ ہے۔ ہاں، جب آپ شدید بیمار ہوئے تو فرمایا کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ وہ نرم دل ہیں، رو پڑیں گے، قرات نہیں کر سکیں گے۔ آپ نے پھر وہی حکم دیا۔ انہوں نے پھر وہی کہا۔ تیسری بار آپ نے کچھ سختی سے فرمایا، تم تو یوسف علیہ السلام والی عورتوں جیسی باتیں کرتی ہو، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ جی، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے امامت شروع کی۔ پھر کچھ دن بعد جب آپ کو کچھ بہتر محسوس ہوا تو 2 صحابہ کے سہارے مسجد آئے۔ کمزوری سے پاؤں زمین پر گھسیٹ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے
پیچھے ہٹنا چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے روکا اور انہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ کے بائیں طرف بٹھا دیا گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر امام تھے اور حضرت ابوبکر آپ کی اقتدا کر رہے تھے، تکبیریں بلند آواز سے کہہ رہے تھے، اور باقی سب صحابہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اقتدا میں تھے۔ اس واقعے میں تو بہت سے پہلو ہیں۔ جی، بہت اہم ہے۔ پہلا تو یہ کہ شدید ترین بیماری میں بھی نماز، خاص کر جماعت کی کتنی اہمیت ہے۔ دوسرا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت، ان پر آپ کا اعتماد، اور خلافت کے لیے ایک طرح کا اشارہ بھی۔ تیسرا، بیماری میں نماز کیسے پڑھیں، بیٹھ کر سہارے سے آنا، یہ سب معلوم ہوا۔ جی، اور چوتھا، امامت کے جو پیچیدہ مسائل ہیں کہ اگر امام اول معذور ہو تو کیا ہو، اس کا حل بھی ملا۔ اور وہ یوسف کی ساتھی عورتوں والی بات، وہ ایک لطیف تنبیہ تھی کہ جب اللہ رسول کا حکم واضح آ جائے تو پھر انسانی جذبات یا خدشات کی بنا پر زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے۔ تو آج ہم نے ان حدیث 386 سے 400 تک ان کے ذریعے بہت کچھ دیکھا۔ نماز کے لیے وقار سے آنا، جماعت کی بے پناہ اہمیت، اس کا ثواب، فجر و عشاء کی خاص حیثیت، مسجد تک چل کر جانے کی قدر، ہر قدم پر اجر، مومن کی زندگی میں مسجد کا مرکزی کردار، دل کا اٹکا رہنا، راستے سے تکلیف ہٹانے جیسی نیکی کا بڑا اجر، شہادت کا وسیع مفہوم، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے نکلنے والے احکام اور آپ کے زندگی کی آخری لمحات کی جھلکیاں۔ بلا شبہ یہ حدیثیں صرف عبادت کے طریقے نہیں بتاتی، یہ کردار بناتی ہیں، معاشرے کی فکر دیتی ہیں، نظم سکھاتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ سے تعلق کو گہرا کرتی ہیں۔ جی، یہ عملی زندگی اور روحانی ترقی دونوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ یہ دکھاتی ہیں کہ اسلام کتنا مکمل دین ہے۔ آج کی گفتگو کے آخر میں ایک نقطہ سوچنے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ جی ضرور۔ ہم نے دیکھا کہ نماز کے لیے محنت اٹھانے، جیسے دور سے چل کر آنا یا فجر و عشاء کے لیے نیند قربان کرنا، اس کا خاص اجر ہے۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہی کوشش، یہ محنت جو شاید ایک بوجھ لگے، وہی دراصل عبادت کو ایک عام فرض سے بڑھا کر ایک ذاتی، قیمتی اور گہرا روحانی تجربہ بنا دیتی ہو؟ بہت خوبصورت نقطہ ہے۔ شاید عبادت کی اصل مٹھاس اسی کوشش اور قربانی میں ہے جو ہم اس کے لیے دیتے ہیں۔ اسی نقطے پر غور کرنے کی دعوت کے ساتھ آج کی گفتگو یہیں ختم ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آمین۔